یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لینے کی ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس سے پچھلی آیات میں بتایا جا رہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور پھر بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند رہنے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو اور آخرت کو یاد رکھو۔ اور اسی بات پہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کرائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ اور یہ اس نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی بنی اسرائیل پر، کہ دنیا کی تمام قوموں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل ہی قوم دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھی، لیکن جب بنی اسرائیل اپنی خرابیوں میں بڑھتے چلے گئے تو ان کو اس منصب سے معزول کر کے امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا تھا۔ اور اس آیت میں اس دور کی طرف اشارہ ہے جب کہ دنیا کی تمام قوموں میں سے ایک بنی اسرائیل ہی ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے اقوام عالم کا رہنما بنا دیا گیا تھا، تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ آج امت محمدیہ اس منصب پر فائز ہے، اور ان کو بنی امت محمدیہ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کو اس منصب سے کیوں ہٹایا گیا اور ذلت و رسوائی ان کے حصے میں کیوں آئی۔ کیوں کہ یہ لوگ رفتہ رفتہ اپنی کمزوریوں اور بدعنوانیوں کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور آسمانی ہدایت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کی باتوں کو دین بنا کر اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین کو توڑنے مروڑنے لگ گئے، اور ایسی چیزیں جو کہ دین نہیں تھیں ان کو بھی دین کا نام دے کے خود کو بھی اور اپنی قوم کو بھی اس طرف لگا لیا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کی تلقین کر رہا ہے کہ تم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور سیدھے راستے پر چلو اور قرآن و سنت کا راستے اختیار کرو۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ امت محمدیہ کے لیے بھی اب یہی پیغام ہے کہ تم مسلمان ہو تو تم یہودیوں والے کام نہ کرو، پرانی قوموں والے کام نہ کرو، آسمانی ہدایت کو پیٹھ پیچھے مت ڈالو اور اپنے دین کو مت بدلو، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی پیروی کرو، قرآن و سنت کا راستہ اختیار کرو اگر تم کامیاب رہنا چاہتے ہو اور اس منصب پر فائز رہنا چاہتی ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ ایک مسلمان کی منزل مقصود تقوی اور ایمان کا حاصل ہونا ہے، اور تقوی اور ایمان کا حاصل ہونا ہی جنت کا راستہ ہے، جو کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ دنیا میں اعمال کر کے کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو جائے، اور اس کے لیے تقوی اور ایمان کے راستے پر چلنا ہی اصل راستہ ہے۔ پچھلی آیت میں تلقین کی جا رہی تھی کہ
تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ صبر اور نماز ایسی چیزیں ہیں جس سے تم تقوی اور ایمان بھی حاصل کرو گے، اور معرفت رب بھی حاصل کرو گے، قرب الہی بھی حاصل کرو گے، اور تعلق باللہ کی منزل بھی حاصل کرو گے۔ اور صبر اور نماز اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور ایک اور چیز جو اس کے اوپر ایڈیشنل مدد کر سکتی ہے، وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ان پر اپنے احسان کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے جن لوگوں میں صبر اور نماز کے ذریعے تقوی اور ایمان کے اصول میں کچھ کمی رہ جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور آسان طریقہ ہے جس سے تقوی اور ایمان کی نعمت ملنے میں آسانی ملتی ہے۔ دوسری قابل غور بات اس آیت میں ہمارے لیے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا فضیلت کے اس قدر اونچے مقام سے گر کر ذلت کے گڑھے میں گر جانا عام مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے علماء کے لیے بھی عبرت کی بات ہے۔ آج ہمیں ان کی اس حالت سے نصیحت پکڑنی چاہیے اور ان بد عملیوں سے بچنا چاہیے جو اس قوم کی تباہی و بربادی کا سبب بنے، جس سے اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان کو ان کے مذہب سے معزول کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی جو ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ مشن کیا تھا کہ آج سے تم دنیا کے امام ہو، کس لیے کہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلاؤ اور چلاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس مقام مرتبہ چھوڑ کر دنیا پرستی کی روش اختیار کی، اور یہ ذکر اصل میں امت مسلمہ کے لیے بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے اور اس میں یہ خرابیاں آ جاتی ہیں تو اس کو منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے، ذلت و رسوائی اس کے حصے میں آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس میں موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہ ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا، اپنے آپ پر نظر رکھنی ہوگی، اپنے گھر پر نظر رکھنی ہوگی کہ کہیں ہم اور ہماری قوم، ہمارا گھرانہ اسی ہی گمراہیوں میں مبتلا نہیں ہو گئے جیسے کہ بنی اسرائیل کے مثالیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے دین کو بدل ڈالا، دین کو چھوڑ دیا، دوسروں کو تلقین میں لگے رہے، خود عمل سے محروم رہ گئے۔ اور یہ آخری امت بھی اگر انہیں کے نقوش پر چلنا شروع ہو گئی تو اس لیے آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ یہ بات بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہے، لیکن آج کے دور میں امت مسلمہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، توبہ کرے، اصلاح کرے اور عمل صالح کرے، اور بنی اسرائیل کی بدعمالیوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں سے کے راستے پر نہ چلیں۔ بنی اسرائیل والی بدعملیاں ہماری قوم میں جو پھیل رہی ہیں ان کے آگے بند باندھے، ان کو روکیں، ان سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرے، اصلاح کرے اور عمل صالح کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔